अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ, फिर वापस आ गया हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे यार ये जान कब छोड़ेंगे। बातें करते हैं, कह के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो बातें मैंने की, जो मिसालें दी, कुछ मैसेजेस दिए, उनका आपको कुछ फ़ायदा हुआ और आपने कुछ अच्छे कंक्लूजन और लेसन ड्रॉ किए। इसी उम्मीद से, इसी इरादे से आपके सामने आता हूँ और अपना जो मेरा 40 साल का तजुर्बा है वो मैं आपके सामने, उसका निचोड़ आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। और सिर्फ़ इसी वजह से, जो मैंने पहले कहा था कि मुझे आप पे एतमाद है, इस यंगर जनरेशन पे एतमाद है, इस पे भरोसा है, इस पे यकीन है कि अगर हम अब इस मुल्क की भाग दौड़ आपके हवाले करें, जिनका सही माइंडसेट है, सही एटीट्यूड है, तो कोई वजह नहीं है कि ना सिर्फ आप कामयाब होंगे बट पाकिस्तान भी कामयाब होगा। तो मैं इसी जज्बे से आता रहता हूँ और आता रहूँगा। और आज मैं एक और टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ और वो है ओनरशिप का। ओनरशिप माइंडसेट, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़े आज बात करेंगे। और एज़ ऑलवेज़ जो मेरी अब आदत है, मेरा एक तरीका है आपसे कम्युनिकेट करने का और आपसे एंगेज करने का, वो मिसालों के थ्रू है। और आज भी मैं मिसालें दूंगा, मगर ये आप समझ लीजिए कुछ कहानी हैं और कुछ लतीफ़े हैं, उस हवाले से मिसालें दूंगा और उनके अंदर सब मैसेज भरे हुए हैं। तो सबसे पहले 3 लोग अल्लाह मियाँ के सामने हाज़िर होते हैं अपनी आखिरी ख्वाहिश लेकर। 3, उनमें से हैं 2 काले और 1 पाकिस्तानी। ओके, और अल्लाह के सामने हाज़िर हुए और लाइन से खड़े हो गए। पहला काला, दूसरा काला और तीसरा पाकिस्तानी, इस तरतीब से खड़े हुए हैं। अल्लाह मियाँ रुजू करते हैं पहले काले से, बता तेरी क्या ख्वाहिश है, क्या ख्याल है, काले की क्या ख्वाहिश होती है? हाँ, कोई मुश्किल है इसको सोचना? गोरा बनना चाहता है, राइट? तो कहता है अल्लाह तू मुझे गोरा बना दे। क्या मुश्किल है? कुन फयुकुन, बी एंड इट इज़, राइट? और विद इन सेकेंड्स वो काला शख्स 6 फुट का, लंबा तड़ंगा, गोरा, हैंडसम, ब्लू आई डेबनर बन के खड़ा हो गया। और वो पागल हुआ है, छलांगे लगा रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है अल्लाह का। अब आई दूसरे काले की बारी। उसकी क्या ख्वाहिश होगी? वो भी यही कि भाई मुझे गोरा कर दे। सेम थिंग हैपेंड, वो भी वही लंबा तड़ंगा 6 फुटा हैंडसम ब्लू आइड बन गया। वो भी इतना खुश, छलांगे लगा रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है। अब आई किसकी? हमारे पाकिस्तानी भाई की, आपकी और हमारी बारी। ओके, इससे पहले कि अल्लाह मियाँ उससे कहते पाकिस्तानी बता तेरी क्या ख्वाहिश है, वो पता क्या कहता है? अल्लाह तो इनको फिर से काला करते, इन दोनों को। क्या ख्याल है, होता है ऐसे कि नहीं? इस सोच का हम शिकार हैं कि नहीं पाकिस्तानी? ये तो एक है। अब आप दूसरा वो भी तकरीबन इसी हवाले से है कि एक शख्स जो कि बहुत नेक काम किए इस दुनिया में, वो अल्लाह ने उसको जन्नत में एक्सेप्ट कर लिया। पर जन्नत में जाने से पहले वो अल्लाह के पास गया और उसने कहा अल्लाह मियाँ मेरी एक ख्वाहिश है और एक रिक्वेस्ट है कि जो कुरान में दोज़ख का नक्शा खींचा गया, मैं जन्नत में जाने से पहले देखना चाहता हूँ फिज़िकली, एक्चुअली, कि क्या हो रहा है। अल्लाह ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो देखो दूर वो कुएँ तुम्हें नज़र आ रहे हैं? उसने कहा कुएँ नज़र आ रहे हैं। उसने कहा ये दोज़ख के कुएँ हैं और इसमें हर नेशनलिटी के लोग इस कुएँ में, दोज़ख के कुएँ में अंदर हैं और हर एक। तो उस शख्स ने कहा ठीक है, थैंक यू, बट ये बाहर एक आदमी क्यों हर कुएँ पे खड़ा हुआ है?
اللہ نے کہا یہ داروغہ ہے جو وہاں کھڑا ہوا ہے، اور کیونکہ کوئی شخص اگر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ ان کو چھڑی مار کے واپس پھینک دیتا ہے. تو چلا وہ گیا، پہلے کنویں جو تھا اے الفابیٹیکلی تھے، سو امریکن پہ آیا، جھک کے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے، پانی گرم ہے، لوگ جھلس رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، رائٹ، اور کوشش کر رہے ہیں باہر نکلنے کی، رائٹ. جیسے ہی کچھ کوشش کرتے ہیں باہر نکلنے کی تو یہ داروغہ جو باہر کھڑا ہے چھڑی سے ان کو واپس پھینک دیتا ہے. تو اے سے بی، بی سے سی، سی سے ڈی کرتا کرتا پی پہ آ گیا، پاکستان کا کنواں. اور وہاں ایک نظارہ دیکھا اس نے، وہ کیا تھا، وہاں داروغہ ہی نہیں ہے، تو کھڑا ہی نہیں ہے. تو پوچھتا ہے اللہ میاں یہاں تو ہر جگہ اب داروغہ تھا چھڑی لے کے، یہاں کوئی ہے نہیں. اس نے کہا تو دیکھ جا کے، تجھے خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ جھکا، پاکستان کا کنواں، وہی گرم پانی، وہی آگ، وہی چیخ و پکار. اور کیا دیکھتا ہے کہ جو کچھ لوگ تو اوپر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کوئی اوپر آتا ہے، ایک جو نیچے ہوتا ہے اس کو نیچے کھینچ لیتا ہے، اوپر آنے نہیں دیتا. تو کہتا ہے تجھے سمجھ آئی کہ یہاں داروغہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پاکستانی قوم خود کفیل ہے، یہ کسی کو آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے، تو میں نے یہاں داروغے کا نہیں رکھا. تو دوسری تو مثال یہ تھی. تیسری، اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے بہت لوگ کام کر رہے ہوں گے جو سن بھی رہے ہیں، یو ورکنگ ان این آرگنائزیشن، یو ہیو کالیگز ان این آرگنائزیشن، رائٹ، اینڈ یو ورکنگ ان دا سیم ڈپارٹمنٹ، اوکے، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر آفٹر یور پرفارمنس اپریزل your colleague who's working with you in the same department gets promoted and you don't get promoted. Okay? جب اس کی پروموشن ہوتی ہے تب آپ کیا کہتے ہیں عام طور پہ، کیا سوچتے ہیں، کیا خیال ہے، اس پہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، عام طور پہ کیا کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں فیوریٹزم تھا، باس کا چمچہ تھا، باس کے گھر سبزیاں لے کے جاتا تھا، اس کے بچوں کو اسکول چھوڑتا تھا، رائٹ، تو اس کی ترقی ہو گئی اور میری نہیں ہوئی. یہ سوچ ہے نا، رائٹ، ہوتی ہے، اس کا شکار ہیں یا نہیں. ایک اور مثال، گھر ہیں دو نیبرز، نیبر اے اور نیبر بی، دیوار ایک ہے بیچ میں. نیبر اے کی ہمیشہ یہ عادت رہی اور کیوریوسٹی تھی کہ وہ پتہ لگانا چاہیں کہ نیبر بی کے گھر کیا ہو رہا ہے. وقفاً وہ کچھ دنوں کے بعد اس دیوار سے اونچا اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. تو ایک دن کیا ہوا، صبح 7-8 بجے جو نیبر اے تھا اس کا ایک جوان بچہ اٹھا، ایک سٹول رکھا اور اس نے دیوار سے دیکھنا چاہا کہ اب کیا ہو رہا ہے یہاں. جو اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری اور ایک چلایا، چونکا اور ایک دم نیچے اترا اور گھر اندر بھاگ کے آیا اور اماں اور ابا کو اٹھایا، سو رہے تھے. ابا اماں کیا ہوا؟ ابا اماں کل تو ان کے ہاں گراج میں کرولا تھی، آج مرسیڈیز آ گئی ہے، مرسیڈیز کھڑی ہے اماں ابا. اب کیا خیال ہے وہاں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ مرسیڈیز کیسے آئی، کیا خیال ہے؟ کالا دھندا تھا، رشوت لی، سفید پاؤڈر شاید بیچا، یہی بات ہوتی ہے نا. کیا خیال ہے، ہوتا ہے ایسے؟ اب آپ یہ 4 مثالیں دیکھ لیں، اگر یہی سوچ رہے گی، اسی سوچ پہ عمل کریں گے تو ہم کچھ دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کا شکار ہیں. سچ بتائیں، حاصل کر سکتے ہیں. اگر تم اللہ کے پاس وہ گیا پاکستانی، اور ایک یہ مثال ہے دی ہے، بجائے اس کے کہتا وہ کہ کالے کو گورا کر دے، اپنی خواہش بتاتا، اپنے بارے میں کچھ کہتا، اپنی اولاد کے بارے میں کچھ کہتا،
تو اس کا فائدہ ہوتا. کیوں نہیں کہا اس نے؟ اور وہ جو کولیگ تھا جس کا جو پروموٹ ہوا، اگر وہ یہ سوچتا کہ بجائے اس کے میں کہوں کہ یہ فیوریٹزم تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، میں بیٹھ کے تھوڑا سا سوچوں کہ بھئی یہ پروموٹ کیوں ہوا، کیا اس نے کچھ اچھی بات کی، اس کے اندر کچھ اچھائیاں تھیں، اس نے کچھ اچیو کیا جس کی وجہ سے میں وہ پروموٹ ہوا، مجھ میں کیا خامیاں تھیں، مجھ میں کیا کمی تھی، کیا میں نے اپنے گولز اچیو کیے، کیا میں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے، تو شاید اس کو یہ محسوس ہوتا کہ نہیں، اس کی پروموشن ٹھیک ہوئی ہے اور میں اس سے کچھ سیکھوں اور نیکسٹ ٹائم مجھے بھی پروموشن ملے گی. ہو سکتا ہے نا یہ. اور وہی اس نیبر کی مثال، نیبر اے اور نیبر بی، اگر یہی سوچ رہی اس گھر کی کہ دوسروں پہ نظر رکھیں گے، دوسروں پہ طاق رکھیں گے، دوسروں کا سوچتے رہیں گے کہ یہ ایسا ہوا ایسا ہوا، تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد وہاں مرسیڈیز کی جگہ رولز رائس آئی ہوگی. اوکے، اور آپ کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو انشاءاللہ سائیکل ہی رہے گی، رائٹ؟ کیونکہ آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں، آپ کو دوسروں کی فکر ہے، آپ اپنے کام پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں. تو ان مثالوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سوچیں کہ اگر اسی ڈگر پہ چلے رہے، اگر آپ بائیں ہاتھ دیکھتے رہے اور دائیں ہاتھ دیکھتے رہے، تو اگر سامنے کوئی اگر گھڑا آئے گا تو اس میں گر جاؤ گے. اور اگر اپرچونٹیز ہیں اور بہت ہے اپرچونٹیز، وہ نظر نہیں آئیں گی. تو بجائے حسد کی آگ میں جھلس جھلس کے مرنے سے، بجائے دوسروں پہ وقت ضائع کرنے سے، ایک اپنے پہ ٹائم لگائیں، ایک اونرشپ لیں، ایک اونرشپ لیں اور اونرشپ مائنڈ سیٹ لے کے آئیں. اور میں اس حوالے سے آپ کو ایک نیا کانسیپٹ، شاید آپ نے سنا ہو، پیش کرتا ہوں. شاید اگر آپ اس پہ عمل کریں، اس کو ایمبریس کریں، تو آپ بھی وہی اچیو کر سکتے ہیں جو آپ کے نیبر نے کیا یا آپ کے کولیگ نے کیا. اور وہ ہے، اس کو کہتے ہیں مائی پرسنل بیسٹ، MPB، مائی پرسنل بیسٹ. مجھے صرف اس چیز کا فکر ہوگا اور ہوگی کہ میں اپنا پرسنل بیسٹ کروں. اگر میں نے پچھلے سال 4-5 چیزیں حاصل کیں، تو اگلے اس سال میں 6-7 چیزیں حاصل کروں. اگر میں پچھلے سال 100 میٹر 12 سیکنڈ میں دوڑا، تو اب میں 100 میٹر 11 سیکنڈ میں دوڑوں گا. میں اپنا پرسنل بیسٹ لے کے آؤں گا. مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہوگی کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. اور کون لوگ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ، کون لوگ اس قسم کی اونرشپ اپروچ لا سکتے ہیں؟ وہ لوگ لا سکتے ہیں جو اندر سے بہت سیکیور ہیں، جو انسائیڈ آؤٹ سوچتے ہیں، جن کا لیول آف کانفیڈنس بہت ہائی ہے، جن کا سیلف بلیف بہت ہائی ہے، جن کو اپنے اوپر ٹوٹل اعتماد ہے. وہ لوگ اس مائی پرسنل بیسٹ کو ایمبریس کر کے اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ہوپ فلی ود دس dialogue again I was able to help you, okay, get the right attitude, get the ownership attitude. Do not waste your time on others. It is only a distraction. It only will stop you from achieving big things in life, while others will continue to do what they have to do and they will excel. So مائی پرسنل بیسٹ پہ کام کرو، اپنے اوپر اعتماد رکھو، اپنے اوپر یقین رکھو اور ایک اونرشپ مائنڈ سیٹ لے کے آؤ. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو جس چیز کا ارادہ کیا ہے تم اس کو حاصل نہ کر سکو.
تھینک یو ونس اگین، اینڈ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ عرصے کے بعد. اتنی دیر تک آپ اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں، اس پہ ڈائلاگ کریں، اس پہ سوچیں، اور جو بھی فیڈ بیک ہے اگر ہو سکے تو مجھے دینے کی کوشش کریں. خدا حافظ.